میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہم بات کریں گے نون لیگ کی سیاست کے حوالے سے، نون لیگ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ آگے آنے والا الیکشن نون لیگ جیتے گی، اگر جیتے گی تو کس طرح جیتے گی، ہلکا ہلکا صوبہ ایشو ہم بات کریں گے کہ نون لیگ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، وہ پی ٹی آئی کو کس طرح کنٹین کرے گی ناردرن اور سینٹرل پنجاب میں۔ پیپلز پارٹی کا گراف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرفارمنس جو بھی ہو، ان کے رولنگ کولیشن کا گراف جو ہے وہ جس طرح ہم سمجھتے تھے کہ لوئرز موومنٹ کے بعد نیچے جائے گا، اس طرح نیچے نہیں گیا۔ تو پھر پی ایم ایل نون کس طرح اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ بنائے گی؟ ان کے کولیشن پارٹنر پیپلز پارٹی کے جو ہیں ان سے تعلقات نون لیگ کے خراب ہیں، کہا جاتا ہے امریکہ نون لیگ کو نہیں چاہتا، کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو نہیں پسند کرتی۔ عمران خان کی محبت پی ایم ایل نون کے لیے واضح ہے، ایم کیو ایم سے پی ایم ایل نون لڑتی ہے، اے این پی سے کچھ خاص بنتی نہیں۔ اگر کہیں ہم نے ریلیشن شپ دیکھی ہے پی ایم ایل نون کی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر بھی دیکھی ہے، کچھ آئینی ترامیم جو ہیں پی ایم ایل نون کی مدد سے اچھی قوم کی بہتری میں ہو سکیں۔ تو پی ایم ایل نون اگلا الیکشن کیسے جیتے گی، یہ بات ظاہر ہے کہ سب سے بہتر اور احسن طریقے سے اگر کوئی بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے تو وہ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ایم ایل نون کے مشاہد اللہ خان صاحب، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بڑا آسان سا سوال ہے سر، کرنا مشکل، پوچھنا آسان، جواب شاید سوال پوچھے جانے سے تھوڑا اور مشکل۔ پی ایم ایل نون اگلا الیکشن کیسے جیتے گی؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں آپ سے اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر 2008 کے بھی الیکشن میں نہ روکا جاتا تو ہم ہی جیتتے۔ وہ میں پھر بھی مان سکتا ہوں۔ اچھا، وہ اس لیے دیکھیں، بات یہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کو ہماری حکومت کو ہم سے چھینا گیا تھا، وہ بھی میں مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جدوجہد ہم ہی نہیں کی۔ سر وہ کوئی خاص جدوجہد نظر نہیں آئی بہرحال۔ نہیں، خاص جدوجہد کا مطلب کیا ہوتا ہے میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نہیں، ملک دیکھیں بہت غیر آئینی اور میں کہتا ہوں انتہائی افسوسناک تھا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، خدا کرے ایسا آئندہ کبھی نہ ہو۔ وہ غلط ہوا آپ کے ساتھ، لیکن مشرف صاحب کو جس طرح آپ نے لوئرز موومنٹ میں ٹیک آن کیا، ظاہر ہے اس وقت وہ آپ کی قوت نہیں بچ گئی تھی، نظر نہیں آتی تھی۔ پر بہرحال میں بات کر رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں اس وقت آپ کا مومنٹم ایسا تھا، آپ سے چھینا گیا پچھلا الیکشن کچھ حد تک، آپ کو ٹائم نہیں دیا گیا پریپیئر کرنے کو، آپ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کمزور تھے۔ اگر آپ کو ایک مہینہ بھی اور مل جاتا میرے خیال سے بالکل ممکن ہے آپ الیکشن جیت جاتے، لیکن اگلا کیسے جیتیں گے؟ دیکھیں، میں پہلے میری بات سمجھ لیں۔ آپ نے جدوجہد کی بات کی نا کہ کوئی خاص نہیں کی۔ اب آپ ضیاء الحق جب آیا اور پرویز مشرف جب آیا، اس کے فوراً بعد جو جدوجہد ہوئی ہے اس پہ آپ نظر ڈال لیں۔ مثلاً ضیاء الحق نے جب ٹیک اوور کیا تو پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں 40 لوگ تھے جن میں سے 38 چھوڑ کے چلے گئے تھے، ٹھیک۔ پرویز مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو ہمیں بھی بہت سارے لوگوں نے چھوڑا، بلکہ زبردستی پوری پارٹی بنی، پی ایم ایل کیوں بنی، ہمارے دفتروں پہ باقاعدہ قبضہ کرایا گیا، سارا کچھ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں، وہ بھٹو صاحب والا حال نہیں ہوا تھا میاں صاحب کا، ہمارے ساتھ لوگوں نے ریٹین کیا، ٹھیک ہے، 2002 کا الیکشن بھی لڑا۔ لیکن ظلم و تشدد کی انتہا بھی تو بھٹو صاحب کے ساتھ زیادہ ہوئی تھی، ان کو تو جان سے مار دیا گیا تھا۔ بھٹو صاحب کو جان سے مار دیا گیا تھا، میاں صاحب کو بھی جان سے مارنے کی پوری تیاری کر لی تھی، بس اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا زندگی موت۔ لیکن مشاہد اللہ صاحب، بات تو یہ ہوئی نا کہ ایک رجیم ہے جو کہ ڈنڈے مار رہی ہے، جو پبلک لیشنگ کر رہی ہے، جو کہ اسلام کے نام کے اوپر قانون جو ہے اس کے اندر ترامیم کر کے آپ کے اوپر لاگو کر رہی ہے، اسٹرکٹ رجیم ہے۔ اس وقت تو فرق تھا، مشرف نے کم از کم یہ تو نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ مشرف نے جو کچھ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں پہلا آدمی جو نکلا تھا، میری ذرا سی بات سن لیں، وہ 1 سال 10 مہینے کے بعد کراچی سے نکلا تھا، میمن مسجد سے، مولانا احترام الحق تھانوی، اگر آپ کو یاد ہو تو، ٹھیک ہے۔ نواز شریف کی حکومت گئی، ٹھیک اگلے دن پریس کانفرنس ہوئی پرویز مشرف کے خلاف، ایسا کبھی 4 دفعہ نہیں ہوا، اور ٹھیک اگلے دن 14 اکتوبر کو ریگل پہ مظاہرہ ہوا، جو یہ دونوں کام میں نے خود کیے تھے، اور ایسا نہیں تھا لوگ سمجھتے ہیں میں اکیلا تھا، 28 لوگ میرے ساتھ گرفتار ہوئے تھے اور کئی سو لوگ ریگل پہ موجود تھے۔ ایک اس کے بعد میاں صاحب پکڑے گئے، بھٹو صاحب بھی پکڑے گئے تھے۔ میاں صاحب 14 مہینے جیل کاٹنے کے بعد، بھٹو صاحب کی اتنی خوفناک جیل نہیں تھی جتنی میاں صاحب کی تھی، سارے بیوی بچے پکڑ لیے،
ان کو اٹھا کے گاڑیوں میں پھینکا, ان پہ بندوق تانی گئی, ان کو چھڑیاں ماری گئیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب ایک ہماری جو دیگر قیادت تھی ان کو جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا ہے, میں نام بھی لے سکتا ہوں, وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا جو کچھ ہوا ہے. میاں صاحب کو یہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے کہ جہاز میں بٹھا کے ہاتھ باندھ دیے گئے سیٹ کے ساتھ, ٹھیک. تو یہ جدوجہد, پھر ہزاروں لوگ ہمارے جو ہیں جیلوں میں گئے, بڑی لمبی چوڑی بیگم کلثوم نواز نے جدوجہد کی, اس کی گاڑی کو کرینوں سے اٹھایا گیا, یہ ساری جدوجہد تھی. ہوئی ہے, خود سوزیاں بھی ہوئی ہیں بھٹو صاحب کے لیے, لیکن بھٹو صاحب کے تو بڑے بڑے قریبی لوگ انہیں چھوڑ گئے تھے. میاں صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہوا. چلیں اگر آگے چلیں اس سے, ٹھیک ہے, آگے کی بات اب یہ ہے کہ پچھلا الیکشن جو ہے باقاعدہ ایک پارٹی جس کے لیڈر کو ایک تو وقت پہ آنے نہ دیا جائے اور پھر اس کو نااہل قرار دے دیا جائے, پھر دوسری پارٹی کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ محترمہ کی شہادت ہو گئی. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے, ہاتھ پیر بندھا ہوا ایک آدمی, ایک بالکل کھلا ہے. فرق کتنا تھا, 25. مشاہدہ صاحب, پچھلا الیکشن آپ لوگ بہتر پرفارم کر سکتے تھے, میجورٹی بھی لے سکتے تھے, اور سمپتھی اگر بینظیر بھٹو کی شہادت پہ نہیں ہوتی تو آپ کی ویسے بھی پرفارمنس جو ہے وہ 10-15% تو اسی وقت بہتر ہو جاتی. لیکن آپ کی الیکٹورل پالیسی جو ہے, آپ الیکٹ ہونے سے پہلے آپ جو حیدر وحید نے ہائی لائٹ کیا کہ آپ کی کسی سے دوستی نہیں ہے, آپ کے خلاف پنجاب کے اندر, اگر اربن پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے اور وہ سونامی آ رہی ہے اگلی باری, اور وہ الوداع پی ایم ایل نون الوداع, اور نواز شریف صاحب پہ ڈائریکٹ اٹیک, اگر یوتھ ورسز اولڈ ہو جائے سینٹرل اور ناردرن پنجاب میں, اور سدرن پنجاب اور کچھ کنسٹیچوئنسیز میں پی ایم ایل کیو پلس پی 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 کا اتحاد آپ کے خلاف لڑے, تو سر آپ کو اگلا الیکشن تو بہت مشکل لگ رہا ہے نا. دیکھیں الیکشن, ذرا پچھلے الیکشن پہ نظر ڈالیں, کون کس کے ساتھ تھا, آپ کو یاد ہے؟ پی ایم ایل کیو پلس اسٹیبلشمنٹ تھی. اسٹیبلشمنٹ تھی نا. آپ ہمیں جو اکیلا کہہ رہے ہیں, کیا پیپل پارٹی اکیلی نہیں تھی, یا ایم کیو ایم اکیلے نہیں لڑی تھی, یا اے این پی اکیلے نہیں لڑی تھی؟ ایم کیو ایم اور اے این پی بڑی پارٹیز نہیں ہیں نا. پیپل پارٹی تو بڑی پارٹی ہے نا. پیپل پارٹی کے ساتھ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں اپنے سارے اتحادیوں کے ساتھ مل کے جائے گی. آپ لوگ ایسا لگ رہا ہے جیسے, کیا گارنٹی ہے اس بات کی مل کے جائے گی؟ well they're planning it. لیکن آپ کو پتہ ہے 4 دن بعد کیا ہونے والا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ جس کی بات زرداری صاحب کرتے ہیں اتحادیوں کے ساتھ, یہ ممکن ہے کہ ان کے ساتھ نہ ہو اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہو, اس طرف کچھ پیش رفت ہے؟ دیکھیں کچھ آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں بڑی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ ہے, اس کے ساتھ مل کے لڑ سکتی ہے الیکشن؟ پہلے مجھے یہ بتائیے. نہیں لڑ سکتی. آج تک تو نہیں ہوا کبھی, آئندہ بھی نہیں ہوگا. اچھا, پنجاب میں کون ان کا ایل آئی ہے؟ پی ایم ایل کیو. پی ایم ایل کیو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل کیو کی جو چودھری صاحب کی جو جیب ہے وہ پھٹی ہوئی ہے, اور پچھلے طویل عرصے سے ہر دوسرے دن اس میں سے کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے. جس طرح ہم خیال گرے اور اب آپ نے ان کو ظاہر ہے اور بے شمار لوگ ادھر ادھر ہو چکے ہیں. اور نچلے لیول کیوں, میرا نہیں خیال کہ سیٹ جیتنے کا بڑا فیکٹر ہوگا, لیکن اگر کسی حلقوں میں 10-10 15-15 ہزار ووٹ وہ پیپلز پارٹی کو دلانے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں فرق پڑ سکتا ہے. کامیاب نہیں ہو سکتے نا, اس لیے کہ اچھا ایک بہت امپورٹنٹ چیز پہ آئیں, مسلم لیگ کا ووٹ جو ہے نا وہ پیپل پارٹی کو نہیں پڑے گا, کہ جتنے مرضی چاہے کیوں بھی کیا کوئی, ٹھیک ہے یہ ممکن ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے, مسلم لیگ کا ووٹ پی ٹی آئی کو پڑ سکتا ہے. مسلم لیگ کا ووٹ پی ٹی آئی کو اسی صورت میں پڑے گا نا کہ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی پرفارمنس ٹھیک ہو. پرفارمنس تو ہے ہی نہیں نا, پرومسز ہیں نا مشاہدہ. ابھی تو جلسے ہیں اور جلسوں کی پرفارمنس ٹھیک ہے. یہ جلسہ کوئی چیز نہیں ہوتا نا. پرفارمنس سے میری مراد یہ ہے کیا پرفارم کریں ان کی پالیسیاں. ہاں پالیسیاں تو وہ بتا رہے ہیں, آج تک کوئی پالیسی بتائی جب بھی پوچھو کہ جی ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, کس چیز کی نہیں بتائی. اب مثلا مجھے ایک بات بتائیں, فرض کرو ان سے یہ پوچھا جائے کہ جی آپ کی فارن پالیسی کیا ہوگی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوگی. میں بتاتا ہوں نا, آپ کیوں بتاتے ہیں. خورشید محمود قصوری بنائے گا نا, وہی ان کی فارن افیئرز کمیٹی کا چیئرمین. نہیں سر, اس پارٹی میں خورشید محمود قصوری نہیں بنائیں گے, وہ سب عمران خان نے. عمران خان کیا اس بات کے اہل ہیں کہ وہ ساری پالیسیاں بنا سکیں؟ عمران بنا دی ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی کیا پالیسی ہے, وہ بیان کر چکے ہیں, بارہا کر چکے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جو طالبان ہیں ان کے جو زیادہ تر بہت ہی کم ہے جن سے ایکچولی لڑنا رہ جائے گا, سب سے دوستی کر لیں گے. وہ کہتے ہیں جب دوستی ہوگی تو ہم پہ دہشت گردی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں وہ ڈرون حملے روکیں گے, ان سے انہیں پش کر کے آپ یہ پوچھیں کہ بھئی اگر نہیں روکتے امریکہ ڈرون حملے تو کیا کرو گے, وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم ڈرون گرائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ دوستی جو ہے وہ بڑھائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ
مطلب کیا چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ باتیں تو کرتے ہیں نا، آپ کوئی ڈیفینیٹو پلان تو نہیں دیا لیکن ایک براڈ پالیسی تو دیتے ہیں وہ. آپ کا یہ کہنا پی ٹی آئی پالیسی نہیں اپنی دیتی تو ہے. اسی ایشو پہ پالیسی نہیں ہے. اچھا کرپشن پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ پٹواری کا نظام ختم کریں گے, پولیس کو آزاد کریں گے اور یہ الیکٹرانک یا کمپیوٹرائز کر دیں گے سارے سسٹم جس میں کرپشن کروائیں گے, الیکشن کروائیں. وہ تو ایک عجیب سی بات تھی. نہیں وہ ساری عجیب ہی ہے نا, یہی تو کہہ رہا ہوں. نہیں پولیس کا الیکشن عجیب سی بات تو ٹھیک یہاں ہے, یہاں ویسے نہیں الیکشن پولیس کا ایک مہذب ڈیموکریسی میں ممکن بھی ہے, بٹ ہم ابھی تیار نہیں ہیں اس کے. اپنی پارٹی میں انہوں نے ابھی تک صرف یو کے میں الیکشن کرایا اور لوگ وہاں پہ کورٹوں میں ہیں. جی وہ حامد ٹھیک خان ہے, کے خلاف. تو دیکھیں نا لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں کہ جی ہم پولیس تھانے داروں کا الیکشن کرائیں گے. پہلی اپنے پارٹی کو ٹھیک کریں, لڑیں, ان کا حق ہے. سر ون سیکنڈ, ان کی فنڈامنٹلز خراب ہوں, وہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ نامناسب ہوں. سر اس وقت وہ وعدے بیچ رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں. وعدے اور خواب نہیں بکتے کبھی بھی. 2.5 لاکھ لوگ آ رہے ہیں جلسوں میں. 2.5 لاکھ تو وہ 5,000 کو بھی 1 لاکھ کہا نا انہوں نے کوئٹہ والے جلسے کو. سر یہ نہ بولیں کہ ان کے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے, یہ نہ کس کے. اچھا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ بڑا ہوا تھا یا پی ٹی آئی کا؟ دونوں کے بہت بڑے. نہیں فضل الرحمان کا ڈبل تھا. اس کو چھوڑ دیں, آپ جلسے کو چھوڑ دیں. ہمارے جو جلسے ہو رہے دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کا پوائنٹ صحیح ہے, جماعت کا ہمیشہ بڑا جلسہ ہوتا رہا ہے, بٹ وہ ایون دفاع پاکستان والوں کے جلسے کتنے بڑے بڑے ہوں گے. جلسوں کو چھوڑیں, جلسوں سے نہیں ہوتا. یہ الیکشن کی جو ڈائنامکس ہیں یہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں, یہ ایک سائنس ہے. اچھا آپ ایک بات کیوں نہیں کہتے, آپ سامنے رکھیں اپنے بندے, آپ اسحاق ڈار کو سامنے رکھیں, آپ احسن اقبال کو سامنے رکھیں, آپ سعد رفیق کو سامنے رکھیں, آپ خواجہ آصف کو سامنے رکھیں اور بولیں یہ لوگ ہیں, یہ کریں گے, یہ پالیسی ہوگی ہماری. عمران خان کے پاس کون ہے جو خواجہ آصف سے اچھا یہ کام کر سکے؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا یہ کرنے کی. اس لیے نہیں سن لیں میری بات. آپ ایشو پہ بات کریں, کمپیٹنس پہ بات کریں, بہتر کارکردگی دکھانے کے حوالے سے بات کریں. ضرورت نہیں ہے, یہ عمران خان کو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہ ہم نے 2 دفعہ ڈیلیور کر چکے ہیں. یہی لوگ دنیا نے دیکھا ہے کہ 4.5 سال 2 دفعہ ہمیں حکومت ملی ہے, ٹوٹل 4.5 سال کی بات. آج ہو رہی ہے آپ الیکشن کیسے جیتیں گے. اب پنجاب میں آپ آ جائیں اس بات پہ کہ اگر پی ٹی آئی نے آپ کے ووٹ کاٹنے, کچھ تو کاٹے گی, یہ نہ بولے نہیں کاٹے گی, تو پھر پیپلز پارٹی کو جس طرح 93 میں جماعت اسلامی کے آپ کے ووٹ کاٹنے سے فائدہ ہوا تھا, وہ پیپلز پارٹی کو پھر فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں 93 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا نا, اس کے بھی رزلٹ رات کو جی ایچ کو سے ہو کے آئے تھے. یاد ہے آپ کو؟ پہلے رزلٹ جاتا تھا جی ایچ کو, وہاں سے نکلتا تھا. وہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے, اس کو چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ 93 میں اسلامک فرنٹ اور 97 میں عمران خان, ان دونوں کو جو ایجنڈا دیا گیا تھا اس میں 97 میں اور کیا 97 میں تو آپ کوئی سیٹ نہیں چھوڑی تھی آپ نے. 97 میں عمران خان کو 1 سیٹ کا ایجنڈا دیا تھا نا. نہیں وہ 2002 کا تھا. وہ 1 سیٹ بھی نہیں ملی تھی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں بتا تو رہے ہیں, سن تو لیں. 97 میں الیکشن لڑے نا عمران خان. کتنے لوگوں کے ساتھ, وہ کیا ایجنڈا مل سکتا تھا عمران خان کو 97 میں. الیکشن لڑے وہ, ان کے جلسے پی ٹی وی پہ 3 نمبر پہ دکھائے جاتے تھے, یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک. ہوا کیا تھا؟ ٹھیک, اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمیشہ سے ابھی بھی یہی ہو رہا ہے نا. مثلا مجھے بتائیں کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے, اس کی میں جو کہہ رہا تھا نا پالیسی کیا, پالیسی ایک ہے کہ سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں, فیڈرل گورنمنٹ میں جو مرضی ہو, انہوں نے اس پہ بات نہیں کرنی. انہوں نے نواز شریف کے خلاف بات, کیونکہ ان کی الیکشن پالیسی ہے نا, الیکشن اسٹریٹجی ہے, پالیسی کامیاب ہے. پالیسی کی بنیاد جو ہے ریالٹی پہ ہوتی ہے, ہواؤں میں نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ہم اپوزیشن ہیں, آپ بھی اپوزیشن ہیں, ٹھیک ہے. اب 2 باتیں ہونی چاہیے. آپ ہمیں اپوزیشن نہیں مانتے تو پھر آپ کر کے دکھا دیں. اچھا وہ بھی نہیں کر کے دکھایا, حکومت کے خلاف آپ بات نہیں کرتے. پنجاب کی کرپشن کی آپ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سندھ کی کرپشن کی بات نہیں کرتے, بلوچستان کی کرپشن کی بات نہیں کرتے. سر ہم بریک کی طرف جائیں گے, لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو اسی پی ٹی آئی کے ایشو کو ایکسپلور کریں گے. مشاہد اللہ خان صاحب کے کہنے کے مطابق پی ٹی آئی یا عمران خان کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ نواز شریف کو باہر رکھنے کے لیے وہ میدان میں آئیں. بہرحال یہ آپ مانیں یا نہ مانیں, ٹاسک ہو یا نہ ہو, اس کا ایفیکٹ یہ ضرور ہو سکتا ہے. اس کو فردر انویسٹیگیٹ کریں گے اور پھر سندھ کی طرف بھی آئیں گے. ایک ہمیں پرائیویٹلی مشاہد اللہ صاحب نے نواب شاہ اور لاڑکانہ کے حوالے سے بھی کچھ کلیمز کیے ہیں, کراچی کے حوالے سے بھی. ان ساری باتوں پہ بھی پھر مزید جو ہے روشنی ڈالیں گے, لیکن ایک بریک.
کیا پی ایم ایل نون اگلا الیکشن جیت بھی پائے گی؟ پی ایم ایل نون کی الیکٹورل اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مشاہد اللہ خان صاحب جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پارٹی کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مشاہد اللہ صاحب، ابھی تک پنجاب تک بات تھی، ذرا اب اس ایشو کو ریپ اپ کریں گے. آپ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، آپ بس بتائیں کہ اگر 10 سے 15 ہزار ووٹ ہر کنسٹیٹوئنسی میں عمران خان لے جاتا ہے اور اس 10-15 میں سے 8-10 آپ کے لے جاتا ہے، 3-4 پی 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 کے لے جاتا ہے، تو اینڈ میں یہ ممکن نہیں کہ پیپلز پارٹی بلکہ جیت جائے گی. اور میں حالانکہ آپ سے یہ دوسری دفعہ پوچھ رہا ہوں، شاید آپ کے حق میں ہو یہ کہنا کہ ووٹ فار عمران خان از اے ووٹ فار زرداری، اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے. آپ کا کہنا کیا ہے پھر کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ عمران خان 15 ہزار ووٹ لے جائے گا ہر یا تو یہ غلط ہے؟ بات یہ ہے کہ کیسے لے جائے گا. اچھا نہیں لے، آپ کہہ رہے ہیں بات ہی غلط ہے کہ وہ لے جائے گا. اس لیے دیکھیں تو یہ جو 2.5 لاکھ بندہ اس کے جلسوں پہ آتا ہے، پھر فضل الرحمان جیتے گا نا. اس بنیاد پہ اگر آپ بات کریں گے تو یہاں کراچی سے فضل الرحمان ہر جگہ نہیں 2-2.5 لاکھ کا جلسہ کر سکتا. عمران خان نے ہر جگہ تقریباً بڑے جلسے کیے. کہاں سے آپ نے جلسے دیکھا؟ ابھی یہ 2000 کا جلسہ کیا ہے، وہ جو مارچ کیا ہے نا انہوں نے پنڈی میں، اسلام شاہد آباد. اللہ صاحب کوئٹہ میں ایک گڈ سائز جلسہ، لاہور میں ایک ہیوج جلسہ، کراچی میں ہیوج جلسہ. ٹھیک ہے، صرف جلسہ یارڈ سٹک نہیں ہے. کوئٹہ میں وہ لشکری ثانی کی بات سنی تھی آپ نے؟ نہیں، اس نے بتا دیا تھا کہ کتنے بندے تھے وہاں پہ. ہمیں بھی معلوم ہے 10,000-15,000 تو تھے نا. بہت تھے، بہت ہے کوئٹہ کے لیے، بہت. کل ہزارہا لوگ ہم نے اکٹھے سر آپ نے تو نہ کراچی میں کبھی جلسہ کیا ایم کیو ایم کے بغیر، نہ آپ کوئی کوئٹہ میں جلسے کرتے ہیں، نہ آپ جلسے کی سیاست یا تو نہیں کرتے، صرف پنجاب میں جلسے کرتے ہیں. پنجاب میں پورے پاکستان میں، سندھ میں کل نواب شاہ میں سندھ میں کیے ہیں آپ نے کچھ چھوٹے موٹے جلسے کیے ہیں. کل کتنا بڑا جلسہ تھا. ہاں ٹھیک کیے ہیں، مطلب آئی وڈ سے کہ آپ کم سے کم زیادہ ایک دن میں انٹیریئر سندھ میں آپ کی پینیٹریشن خان صاحب سے بہتر نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر جگہ بہتر ہے، آپ دیکھتے رہے. شاہد اللہ صاحب میری بات تو یعنی کہ ایک بات کلیئر کر لینا، یعنی آپ کا کہنا ہے یہ میری پریمیس ہی بات کی غلط ہے کہ پی ٹی آئی آپ کے مطابق 10,000 ووٹ بھی نہیں کہیں سے آپ کے کاٹنے والا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس ملک کے لوگ جو ہیں نا وہ سب سمجھتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں، ابھی مثلا یہ گیلانی صاحب کا جو ہوا ہے سپریم کورٹ سے توہین عدالت کا، اس میں عمران خان اور آصف زرداری کی ایک پالیسی ہے نا، فرق تو نہیں ہے. باتیں ہمارے اوپر کرتے ہیں. نہیں سر ایسی بات نہ کریں، یہ غلط بات ہے. کوئی ایک پالیسی نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں فالو کریں آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ. زرداری بھی یہی کہتے ہیں نا. میں کون سا کو ہوا میں تو بات نہیں کر رہا بھائی. زرداری کیا کہتے ہیں، یہ گیلانی کیا کہتے ہیں، مجھے بتا دیں. ان تینوں کے بیان میں کیا فرق ہے؟ گیلانی صاحب تو کہتے ہیں میں ریزائن کر دوں گا اگر ڈسکوالیفائی ہو گیا تو. جانا ہے تو جائیں. نہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہماری اپیل کا انتظار کریں. زرداری بھی یہی کہتے ہیں، عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا نہیں خیال لوگ یہ ماننے کو تیار ہے کہ عمران خان پی 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 سے ملا. اچھا میری بات سن لیں. پی 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 سے ملتا آدمی کو منہ سے کہتا تھوڑی ہے، اپنے کنڈکٹ سے نظر آتا ہے نا. ٹھیک ہے سر، میرے خیال سے وہ اپنی جگہ بنا رہا ہے آپ لوگوں کو برا بھلا کہہ کے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں برا بھلا کہہ کے چلیں جو بھی ہے بنائیں نہ بنائیں، لیکن خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں وہ اب انہیں دے سکتے ہیں ووٹ. ان کا یہ خیال ہے چاہے غلط ہو. میری بات سن، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی جو کوئی افغانستان میں ہوا بڑا برا ہوا، فلانا ہوا، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ غلط کہتے ہیں. میں نے خود ان کے بیانات، میں نے ان سیمینارز میں شریک ہوں جہاں انہوں نے یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر والی پالیسی کو باقاعدہ سپورٹ کیا ہوا ہے. جاوید ہاشمی صاحب بھی اس میں موجود. اچھا آپ کی کیا پالیسی ہے؟ اچھا دوسری سن لیں، ابھی میں نے پوری بات. عمران خان آئندہ جو بھی ان کی پالیسی ہوگی، مثلا کامرس کی پالیسی جہانگیر ترین بنائیں گے نا. وہ کامرس منسٹر تھے، انڈسٹریز کے تھے. ٹھیک ہے، تو 5 سال تو ابھی رہے ہیں نا وہ وزیر. کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے خورشید محمود قصوری نے چلانی ہے نا، تو وہ 5 سال وزیر رہے ہیں نا. ہم تو اس سے بہت پہلے تھے. تو یہی لوگ ہیں نا، یہ لوگ جو ہیں یہ وہی کریں گے جو مشرف نے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا ہے ووٹ فار عمران خان از اے ووٹ فار مشرف، یعنی اگر اس زمانے کی کارکردگی آپ واپس چاہتے ہیں تو آپ عمران خان کو ووٹ دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں انسانوں سے ہی ہوتا ہے نا، لوگوں سے. تو لوگ تو وہی ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا ہے. صاحب کافی سارے لوگ اس زمانے کی کارکردگی ویسے واپس مانگتے ہیں. مشرف کے زمانے میں چاہے وہ بجٹری ایڈ تھی، چاہے وہ مانگتے ہیں لال مسجد نہیں، پھر وہ اکبر بگٹی کا قتل مانگتے ہیں. میں انڈسٹریز منسٹر اور فارن پالیسی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ پالیسی کیا مانگتے ہیں کہ ہم یہاں پہ امریکہ کو بلا کے اپنے پڑوسی ملک کے اوپر بمباری کریں، وہاں پہ معصوم بچوں کو مار رہے ہیں. نو، ان ٹرمز آف اکنامکس اٹ واز اے گڈ ٹائم. کیا اکنامکس؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے جو قیمت دی ہے
آپ 80-90 بلین ڈالر کا نقصان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی. 80-90 بلین کا تو کولیٹرل ڈیمیج بیکاز آف دا وار ہوا نا سر. ہاں تو یہ تو انہیں سوچنا چاہیے تھا نا وار کے لیے اچھا لیے. ایک سیکنڈ, یہ لال مسجد آپ کے زمانے میں ہوتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں ہوتی کیوں؟ اتنا ہائپوتھیٹیکل کوسچن کرنے کی ضرورت نہیں, ایک مولانا صاحب ہیں, انہوں نے بہت ساری راکٹ لانچرز اپنے ایک مدرسے میں چھپائی ہوئی ہیں, اب کیا کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں. مثلا اختر مینگل دبئی میں بیٹھے ہوئے آج کیا بات کر رہے ہیں, ہمارے زمانے میں وہ چیف منسٹر تھے, ٹھیک ہے. تو آپ ان مولانا صاحب کو اسلام آباد کی پارلیمان کے اندر بٹھا دیں. دیکھیں بات یہ ہے, یہ مولانا صاحب ہوں یا کوئی این جی او کے صاحب ہوں, ٹھیک ہے. آج کل تو جو سوٹ پہنے بیٹھا ہوا ہے نا, نہیں اپوزٹ نہیں ہے, وہ بھی دہشت گرد ہیں اور دوسری طرف بھی ہیں. ایک نے سوٹ پہنا ہوا اور ایک نے داڑھی رکھی ہے, دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں آپ, یہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے, بندوق کے ذریعے آپ لوگوں کے جو خیالات ہیں نا ان کو نہیں دبا سکتے. آپ ان سے ڈائلاگ کر کے, ان سے بات کر کے اور ان کے زخموں پہ مرم رکھ کے ان سے معاملہ ڈائلاگ کر رہے تھے سر, ڈیلے ہوا تھا ڈائلاگ لال مسجد میں, ہسٹورک ڈائلاگ ہوا تھا. اجاز الحق اندر گئے تھے, پتہ نہیں کون کون کس کس کو بلایا تھا, امام کعبہ کو بلا کے ان سے بات کرائی تھی. تو چودھری یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو معاملہ کر لیا تھا پرویز مشرف نے, پھر جناب وہاں گولے مارنے شروع کر. نہیں لیکن آپ کرتے کیا؟ اگر ایک مسجد چھوڑیں, آپ اگر ایک علاقہ ہے بات کا جواب تو لے لینا. چودھری شجاعت اور اجاز الحق کی بات کی, انہیں بلا کے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان سے بات طے کر لی. موو فارورڈ نا. میرا آپ سے سوال یہ ہے, ایک علاقہ ہے جہاں پہ لوگ اپنی بندوقیں لے کے, اپنا آئیڈیالوجی لے کے, اپنے نعرے لگا کے آپ کی اسٹیٹ کو تھریٹن کر رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہم وہ حالات پیدا نہیں ہونے دیں گے. نہیں ہو گئے پیدا. نہیں کیسے ہو گئے بس ہو گئے نا, آپ جب آئے تو تھے. میری بات سنیں, ہوئے اس بھائی لیے ابھی بھی جب آپ آئیں گے تو یہ بدترین حالات جو ہیں وار آن ٹیرر کے تو موجود ہوں گے. بھائی یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے نا, تو اب آپ آئیں گے تو کیا ہم کریں گے؟ ایک ٹیلی فون پہ ڈھیر ہو گئے. ہم نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی غلامی کے لیے افغانستان کے نہتے معصوم اور مجبور لوگوں پہ کارپیٹ بامبنگ کی, اس کا فال آؤٹ ہونا تھا, ٹھیک ہے. اگر وہ کام نہ کیا جاتا فال آؤٹ بھی. اچھا آج آپ پاور میں آ جاتے ہیں, ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی, لیکن کر دیا نا یہ کام. ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی. نہیں اب ہماری پالیسی کی بات کر رہے ہیں نا, ہم نے اس جنگ کی مخالفت کی تھی, ہم واحد سیاسی جماعت. ویری گڈ, اب کیا کریں گے؟ بن چکے. نہیں سمپل سوال ہے سر, بڑی سمپل. کیسے نپٹائیں گے افغانستان کو؟ سمپل سوال ہے, آپ آج بن گئے وزیر اعظم, کیسے نپٹائیں گے افغانستان کے ایشو کو؟ دیکھیں بات یہ ہے, افغانستان کا بھی ایشو ہے, بلوچستان کا بھی ہے. ان کو کیسے نپٹائیں گے؟ بڑا سمپل ہے. ہاں سمپل یہ ہے کہ آپ پہلے زخموں پہ مرہم رکھیں گے. جو لوگ ان لوگوں کے جو مسجدیں اڑا رہے ہیں یا بازاروں میں, ان لوگوں کے کہ جن کے بچے مر گئے ہیں, ان لوگوں کے جو ڈرون حملوں کے جو وکٹم ہیں, سنیں جو ایک دیہات میں رہتے تھے, اب وہاں پہ چٹیل میدان ہے, ان کی لاشیں بھی نہیں ملی. ان لوگوں کے زخموں پہ جن کے قیمہ ملا ہے, جو وار آن ٹیرر کے وکٹم ہیں, ڈرون حملوں کے اکبر بگٹی کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا. نہیں ابھی آپ اسی پہ رہیں, ابھی افغانستان پہلے حل کریں. آپ کہاں بلوچستان چلے گئے, پہلے افغانستان حل کریں, اور کیا کریں گے؟ مرہم رکھیں گے, ٹھیک ہے. ہماری پارٹی پالیسی بتائیں نا. آپ عمران خان کو کہتے ہیں کوئی پالیسی نہیں, آپ اپنی پالیسی بتائیں. ہم نے تو صلح کرائی تھی بھائی ناردرن الائنس اور طالبان کی, ہم وہ پارٹی ہیں, اور کسی کی بات سنی ہے آج تک؟ اچھا آج کیا کریں گے؟ آج یہی ہم کریں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک میں بات دوبارہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پتہ ہے ہم یہ صلح احمد شاہ مسعود کے مرنے کے بعد کرائی تھی نا. احمد شاہ مسعود کے مرنے سے بہت پہلے کرائی تھی. اس جواب سے نہیں ہٹیں گے آپ اپنا سلوشن دے کے جائیں افغانستان. سلوشن دیتے ہیں نا, ایسی کون سی بات ہے بھائی. سلوشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی خارجہ پالیسی پہ اثر نو غور کرنا ہے. عمران خان بھی یہی کہتے ہیں. نہیں عمران خان تو یہ نہیں کہتے, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے خارجہ پالیسی ہوتی کیا. دیکھیں یہ اب براڈ جنرل باتیں کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ چھوڑیں آپ اپنی پالیسی. عمران خان کو چھوڑ دیں. سیاسی لیڈر میں اور پلے بوائے میں فرق ہوتا ہے نا میرے بھائی. اب آپ ان کے پلے بوائے امیج پہ چلے گئے, آپ اپنی پالیسی بتائیں نا. آپ پھر جب ادھر لے جائیں گے اب ہم نہیں بولیں گے, پہلے آپ اپنی بتائیں. آپ بیچ میں لقمہ دیں گے تو پھر وہ لقمہ واپس لیتے ہیں. اب آپ بتائیں. جی دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ ویسے ہی اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پالیسی جب تک آپ کو تھوڑا سا اپنے پیر مضبوط کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, نہ کرنے کی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی کچھ ایشوز پہ, اور ہم یہ کر چکے ہیں پہلے کام. ہماری پالیسی خارجہ جو ہے کس چیز پہ نہ کریں گے؟ مثلاً ہم نے نیوکلیئر پہ نہ کیا تھا نا, نہیں کیا تھا, لیکن ابھی کس پہ نہ کریں گے؟ ابھی اس بات پہ ہم نہ کریں گے کہ امریکہ ایک تو جو ہندوستان کو اس نے وہاں پہ رول دیا ہوا ہے بہت بڑا, اس سے اس کو وڈرا ہونا پڑے گا. اور نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ نہیں ہوگا تو پھر ہماری اپنی پالیسی ہوگی. دنیا بہت بڑی ہے,
اچھا یعنی کسی اور ملک کی طرف دیکھیں گے نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں. ہم نے یہ جو پارلیمنٹ کی قرارداد پاس ہوئی ہے ہم نے انکارپوریٹ. ڈرون حملے اگر نہیں روکے گا امریکہ کیا ڈرون گرائیں گے؟ آرڈر کریں گے ایئر فورس؟ ڈرون بالکل گرانے چاہیے. ٹھیک ہے بالکل گرانے چاہیے اگر نہیں, اس لیے کہ ورنہ آپ خود مختاری کی بات نہیں کر سکتے, آپ آزاد خارجہ پالیسی کی بات نہیں کر سکتے. سپلائی نہیں کھولیں گے. نیٹو سپلائی ظاہر ہے وہ منسلک ہے بہت ساری چیزوں سے جو پارلیمنٹ نے قرارداد پاس ہوئی ہے اس کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کریں گے, اور کیا کریں گے؟ اور پوچھا جائے میں بتاتا جاؤں. نہیں آپ خود مختاری جب وائلیٹ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کو کہ لوگوں کو اپنا فیصلہ خود کرنے کی اجازت دی جائے گی, یعنی وہاں ڈیموکریسی کو سپورٹ کریں گے. کرنا چاہیے بالکل. جب تک ہم وہاں پہ ڈیموکریسی کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم وہاں کے وائس رائے اچھا اب ایک پرابلم ہے, آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں, عمران بھی یہ کہتے ہیں, میں عمران کی نہیں بات کرنا چاہ رہا. آپ نے یہ کہا کہ مرہم رکھیں گے, تعلقات بہتر کریں گے ان لوگوں سے جن کو ڈرون حملے ابھی اٹیک کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ان لوگوں کا کیا کریں گے؟ کہ اچھا ایک تو اس کا کیا کریں گے کہ جب آپ یہاں دوستیاں کریں گے تو امریکہ بہادر چپ کر کے چلا تو نہیں جائے گا نا, وہ پھر آپ کو آڑے ہاتھ لے گا, کچھ تو کرے گا نا, تو وہ جب کچھ کرے گا اس کو کیسے سہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آڑے ہاتھ پہلے بھی لیا تھا نا اس نے, وہ ساری امداد بند کر دی تھی. ٹھیک ہے امداد بند کر دیں گے وہ, ٹھیک ہے یہی کریں گے نا, اور کیا کریں گے؟ مطلب کہ اس سے اور آڑے ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ صحیح ہے. اصل میں ایک بات لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا یہ قوم کے اندر, اور اس قوم میں جذبہ تو بہت ہے, جب تک آپ اس کے آڑے ہاتھوں سے ڈرتے رہیں گے آپ کی پالیسی وہی رہے گی جو پرویز مشرف کی پالیسی تھی کہ مار بھی کھاؤ ٹھیک ہے اور پیاز بھی کھاؤ, جوتے بھی کھاؤ. اس پالیسی میں ملا کیا ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا, یہی ہے نا اثر نو غور کرنے والی بات. تو میں اس کو ریورس, ٹوٹل ریورس کر دیں. ٹوٹل ریورس نہیں بھی ہوگی تو بہت بڑا شفٹ آئے گا. اچھا اب اس شفٹ کے بعد یہ جو لوگ ہیں ان میں کچھ تو بیچارے وکٹم ہیں بہت سارے, چند ایک ایسے بھی ہیں جو ہمیں بھی مار رہے ہیں, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, ان کا کیا کریں گے؟ ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ علاج اصل کرتے ہیں نا اصل, تو پھر وہ یہ فال آؤٹ ہے, یہ کولیٹرل ڈیمیج. اچھا تو عمران خان والی بات کی جب آپ انہیں مارنا چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو مارنا چھوڑ دیں گے, ظاہر ہے. تو یعنی صرف امریکہ سے ڈیل کرنا رہ جائے گا. یہ لوگ ہماری سوسائٹی میں پھر ضم ہو جائیں گے, اتنے سارے لوگ جو طالبان آئے ہوئے ہیں افغانستان سے, آپ انہیں واپس بھیجیں گے. بات یہ ہے کہ واپس کچھ چلے جائیں گے کچھ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بنگالی اور برمی کتنے آ چکے ہیں, نیپالی آ چکے ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا جہاں پہ 2200 کلومیٹر کا بارڈر ہو. لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں یہ ایشو نہیں رہا اس ملک کا کہ کتنے افغانی آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں, یہ ہمارا کبھی ایشو ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ دوستیاں ہیں, رشتہ داریاں ہیں, وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں, اور اس وجہ سے کبھی ہمارے ملک کو کوئی کی بات کرتے ہیں اور آپ کے بارڈرز کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آئے جائے. تو کیا سوورنٹی ایسے ملک کی جس کا بارڈر کا کوئی تعلق نہیں؟ میکسیکو اور امریکہ کے بارڈر پہ کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کی خود مختاری پہ یا سوورنٹی پہ کوئی حرف آیا کبھی؟ اس سے کوئی فرق. دیکھیں یہ ہمارا برادر ملک ہے, پڑوسی ہے, ٹھیک ہے, ان کے کچھ حقوق ہیں. سیکٹیرینزم کا کیا کریں؟ کیا حقوق, 1 سیکنڈ, کیا حقوق ہیں کہ ہماری ایک بھوکی ننگی اکانومی ہے اس کے اندر آپ بھی 4 ملین آ کے بیٹھ جائیں, یہ حقوق ہے؟ نہیں یہ حقوق نہیں ہوتے. حقوق پتہ کیا ہوتے ہیں؟ حقوق یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پڑوسی کو کھانا نہیں مل رہا نا تو آپ کا کام ہے اس کو کھانا دینا, ورنہ وہ آپ سے کھانا چھیننے آ جائے گا. یہ جو پڑوسی کے حقوق کی بات اسلام میں بھی کی گئی, یہ جو احمد شاہ ابدالی اور یہ سارے لوگ جو حملے ہندوستان پہ کرتے تھے یہ کس لیے کرتے تھے؟ وہ ہندوستان بھی تو ہمسایہ ہے, اس سے مرہم پٹی بھی تو کرنے کی بات ہے نواز شریف صاحب. بالکل ہونی چاہیے ان سے بھی, اس لیے کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا نا ان لڑائیوں, فائدہ کچھ نہیں ہے, نقصان ہی ہوا نا. تو اس سے بالکل ہمیں حالات بہتر کرنے چاہیے. نواز شریف صاحب کی بڑی خوشائند بات آئی تھی اس حوالے سے سیکٹیرینزم کی اب بات کریں. سیکٹیرینزم میں اصل میں دیکھیں عام عوام انوالو نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں, ٹھیک ہے, بالکل نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ رنجشیں سمپتھیز ہیں عام عوام کی خود بخود ہو جاتی ہیں نا, لیکن چیز یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ پیسوں سے اور لوگوں کو فنڈ کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے فنڈ؟ باہر سے بھی فنڈ ہوئے. باہر سے کون سا ملک کر رہا ہے؟ اب وہ ملک میں نام نہیں لینا چاہتے, نہیں لینا چاہتا میں, نہیں لینا چاہتا. کوئی آپ کہہ رہے ہیں ملک پیسے دے رہا ہے یہاں لوگوں پاکستانیوں کو کہ وہ پاکستانیوں کو ماریں, ورسز ایران مارنے کے لیے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا. میں نام نہیں لوں گا نا, کوئی ضروری نہیں ہے نا نام لینا. روکیں گے کس طرح؟ چلیں نام لیا بغیر کیسے روکیں گے؟ روکنے کا طریقہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آئسولیٹ رکھا ہے پچھلے 10 ویسے شاہد خان صاحب آپ امریکہ سے ڈرتے نہیں ہیں, آپ باقی دنیا بہت بڑی ہے کہہ رہے ہیں, یہ کون سا ملک ہے جس کا آپ نام نہیں لیں گے؟
نام لینے کا فائدہ دیکھیں یہ کچھ نازک چیزیں ہوتی اچھا حل کیسے کریں گے نام لیے خارجہ بغیر؟ سطح پہ اب نام لے کے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اچھا ساری حل دنیا کریں، کو پتہ ہے جو چیزیں مسئلہ ہو رہی ہیں۔ کیسے حل کریں گے؟ مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا کہ میں یہ پاکستانی سمجھتا ہوں پاکستانی کو مار رہا ہے کسی کے پیسے دینے پہ۔ 9/11 کے بعد بہت سارے طبقات ایسے ہیں جن کو ہم نے آئسولیٹ کیا ہے، پاکستان کی سیاست سے علیحدہ کر کے انہیں سیاست میں لائیں گے، انہیں اینیمی بنایا ہے اور ان کے سروں کی قیمتیں لگوائی ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے تو ہم نے حافظ سعید امریکہ کو کے ایک حوالے پارٹی کیا۔ بنا کے دیں گے۔ حافظ سعید جو ہے وہ ایک سٹیزن ہے، آزاد سٹیزن ہے جس کے فنڈامنٹل اور سول رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، کچھ میں نہیں۔ اس فرق کی نہیں بات کر رہا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ سیکٹیرین پارٹیز ہیں فار ایگزامپل، ان کو آپ ایک سیاسی دھارے میں لائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ سیاسی دھارے میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مختلف عقیدوں اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے ان کے لیڈران اور علماء ہیں ان لوگوں سے بات کی جائے گی اور وہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مذہب کے نام پہ سیاست کی اجازت ہونی چاہیے؟ مذہب کے نام پہ بالکل ہونی چاہیے سیاست کی اجازت، مذہب بھی تو اصل چیز ہے، سیاست تو بعد میں آتی، سیاست تو مذہب کا ایک جز ہے، بنیاد تو دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، آپ نے یہ سوال بڑا ایکڈیمک کر لیا، میں 4 جملوں میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا ہر نظام ابھی تک فیل ہوا ہے، آج کا بھی جو دنیا کا نظام ہے وہ بھی فیل ہے، اور یہ اگر تبدیل ہوگا نا، یہ کیپٹلزم جو بھی ہے اگلا بھی فیل ہوگا۔ کیوں فیل ہوگا؟ کہ انسان کے بنائے ہوئے نظام جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں ہرچ اور لالچ کا عنصر ہوتا ہے۔ ایک ہی نظام ہے، ایک ہی بات ہے جو ہمیشہ پرفیکٹ ہے، مثلا قرآن پرفیکٹ ہے نا، اس کا ایک زیر زبر آپ ختم نہیں کر سکے، یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس کو اٹھا کے تو دیکھیں، اس میں اکانومی ہے کہیں؟ انہوں نے سوسائٹی کو جن خطوط پہ استوار کیا تھا، کیا ہم اس کے پیچھے چلے؟ نہیں، ہم لوگ انسان، میرے اور آپ جیسے انسانوں نے یہ نظام بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کیا اس نظام کو اور اس دنیا کو چلا رہے ہیں، کبھی جمہوریت کے نام پہ، کبھی کیپٹلزم کے نام پہ، کبھی چرچ کے نام پہ، کبھی تھیوکریسی کے نام پہ، کبھی کس نام پہ چلاتے رہے، فیل ہو گئے نا بھائی۔ تو جب فیل ہو گئے، یہ پاکستان میں فیل نہیں ہے، یہ نظام دنیا کا امریکہ میں بھی فیل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فیل اس لیے ہو رہا ہے کہ انسانوں نے بنایا، انسان میں پرفیکشن نہیں یہ ہے۔ امریکہ والا فیلئر ہمیں بھی دے دیں؟ کیا فیلئر ہے وہاں پہ؟ آپ نے دیکھا ہے لوگوں کا حال، امریکہ کے پاس اس دنیا کے آدھے ریسورسز ہیں، اس کے باوجود ایک شخص کی تنخواہ $2000 ہے اور اسی بینک کے جو سی ای او ہے اس کی $200 ملین ہے۔ یہ فیل ہے نظام۔ جی اور برا ہے کیپٹلزم میری بات سر، سن لیں، لیکن یہ آپ یہ آخری نہیں کہہ جملہ، سکتے کہ امریکہ بھی فیل ہو رہا ہے، ہم بھی فیل ہو رہے ہیں۔ آخری جملہ سنیں، امریکہ فیل ہوا ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے فیل ہوا ہے۔ امریکہ سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے نا، وہ اس دنیا کا لیڈر ہے نا اس وقت، آدھی دنیا بھوکی مر رہی ہے، تو نظام فیل ہو گیا نا بھائی۔ کیوں مر رہی ہے بھوکی؟ ریسورسز نہیں ہے کیا؟ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک سانس میں امریکہ کا فیلئر اور پاکستان کے فیلئر کو نہ کمپیئر میں کمپیئر کر ہی نہیں رہا، میں یہ بڑی دنیا لمبی کے سانس نظام ہو کی جائے بات گی کر سر، رہا ہوں، بڑی یہ وہ والی سانس ہو جائے گی۔ میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور امریکہ ذمہ دار ہے اس فیلئر کا۔ جہاں پورا افریقہ بھوکا مر رہا ہے یا نہیں مر رہا؟ کیوں مر رہا ہے؟ اس کا کون ذمہ دار؟ $24 بلین میں سسٹینیبل فارمنگ بھی ہو سکتی ہے جو کہ ان کے ڈیفنس بجٹ دیکھو کا بات 1% یہ، بہت اصل ساری بات یہ پرابلمز نہیں ہیں ہے کہ کیپٹلزم سے آپ مشاہدہ یہ صاحب۔ دنیا میں اچھا آج ریسورسز، وقت نہیں بچے گا، بلوچستان کا کیا کریں؟ بلوچستان کا جب تک بلوچستان میں آپ وہاں پہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جینون نمائندے ہونے چاہیے۔ لاسٹ الیکشن میں وہاں پہ دھاندلی کے پارٹیوں ذریعے کی سے بائیکاٹ ہوا، آپ کی ایجنسیوں کہنے کے پہ جو نمائندے تھے وہ زیادہ تر وہاں پہ اسمبلی میں پہنچائے گئے تو ہیں۔ ایجنسیوں کی کو نتھی کریں گے، ان کو روکیں گے۔ ایجنسیوں کا عمل دخل کم کیا جائے گا۔ چلیں سر 1 منٹ، آپ کی ایک بات پرائیویٹلی کہی تھی، میں چاہوں گا ویورز کے سامنے وہ ہو سکے۔ آپ نے ہمیں پرائیویٹلی یہ بتایا کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ کراچی سمیت نواب شاہ اور لاڑکانہ میں بھی آپ سیٹ نہیں سیٹیں نکالیں گے، یہ کس طرح ہوگا سمجھائیے۔ یہ اس طرح ہوگا کہ ایک تو محترمہ بے نظیر ہے نہیں، بھٹو صاحب ہے نہیں، تو وہ سمپتھی ووٹ نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں؟ سمپتھی ووٹ اس وقت تھا، اب نہیں ہوگا۔ تیسری بات، جو 4.25 سال میں بھٹو اور بے نظیر کے ساتھ اس حکومت نے کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور پھر جس طریقے سے لوگوں کا رجحان ہے ہماری پارٹی کی طرف، لاڑکانہ میں بھی، نواب شاہ لاڑکانہ میں بھی ہے، نواب شاہ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، اور اگلا الیکشن ہم وہ جھاڑو لے کے سویپ نہیں کریں گے جو کہیں گے سویپ کر دیں گے۔ بھائی سویپ کیسے کرو گے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے علاوہ اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے کسی کے پاس، چوائس ہی نہیں ہے۔ چوائس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پیپل پارٹی کو دیکھ لیا جو انہوں نے اس ملک کی جڑیں ہلائی ہیں،
اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا کی تاریخ اچھا کراچی میں کیسے سیٹ نکالیں گے؟ کراچی میں اس لیے نکالیں گے کہ کراچی میں لاسٹ الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں ہوا تھا، ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 97 کا ہی فیئر ہوا ہے سر. نہیں 97 کا فیئر نہیں ہوا. اچھا سارے الیکشن، لیکن جو کچھ کراچی جس میں میں 2/3 اکثریت آپ کو ملی وہ بھی فیئر نہیں تھا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہوا ہوگا تھوڑی بہت، لیکن جو کچھ کراچی میں جس کو 25,000 ووٹیں ملنے چاہیے اسے 1.5 لاکھ ووٹیں مل گئی. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں ہمیشہ دھاندلی ہوئی، اس دفعہ نہیں ہوگی اور آپ جیت جائیں گے؟ نہیں 2002 میں نہیں ہوئی تھی، 2002 میں نہیں تو اس دفعہ نہیں ہوگی. اس دفعہ دیکھتے ہیں. امید ہے کہ غیر جانبدارانہ الیکشن. میں ایک اور بات کرتا ہوں، اس کو چھوڑیں کس طرح. میں بتا رہا ہوں نا بھائی، بات یہ ہے کہ لوگ یہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ جنہیں ووٹ دیے تھے انہوں نے کیا کیا 4.25 سال میں. ٹھیک ہے تو آپ کہہ اور رہے ہیں ہم نے 93 میں 6 سیٹیں پیپلز جیتی پارٹی اور ایم کیو ایم کی لیک آف پرفارمنس کی وجہ سے آپ سندھ میں جیتیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھی جائے گی نا بھائی. قاف لیگ حکومت میں ہے، ایم کیو ایم حکومت میں ہے، اے این پی حکومت میں ہے. کیا لوگ ان ساری باتوں کو بھول جائیں گے؟ تو پی ٹی آئی نہیں کچھ کر سکتی کراچی میں؟ پی ٹی آئی جب 9 من تیل ہوگا تو رادا ناچے گی نا بھائی. اب پی ٹی آئی اب بار بار لے آئے، وہ تیل کٹھا ہو نہیں رہا. وہ محکمہ موسمیات کے ڈی جی تبدیل ہو گئے ہیں، سمجھ گئے. وہ پہلے سونامی کی اطلاع دیتے تھے، چیف کی بات کر رہے ہیں. اب وہ کوئی ڈی جی ہے نہیں محکمہ موسمیات والا. تو پہلے وہ کہو 9 من تیل کٹھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل پاشا نے 2.5 لاکھ بندے جو ہیں وہ فون کر کے بولا تھا کہ جاؤ خان صاحب 2.5 لاکھ. آپ پتہ نہیں 2.5 لاکھ گننے بھی آتے ہیں آپ کو. 2.5 لاکھ جو ہے نا اس کی گنتی کرتے کرتے آدمی رہ جاتا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں 2.5 لاکھ. وہ جتنے بھی ہوئے ہیں، میں نے تو اس کا جواب یہ دیا کہ اس سے بڑے فضل الرحمان صاحب نے کرائے. اگر یہ بنیاد بنائیں گے تو پھر اگلا الیکشن فضل الرحمان صاحب کو جیتنا چاہیے. یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ فضل الرحمان نے بھی بہت بڑا جلسہ کیا تھا. تو چھوڑ دیں جلسوں کو. پتہ ہے کیا فرق ہے؟ ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. فضل الرحمان صاحب ایک اسٹیبلش سسٹم، مدرسوں کا، اسٹوڈنٹس کا، اس سب کو کمانڈ کرتے ہیں، جہاں کے لوگوں کو چھٹیاں ملتی ہیں آنے کی، مارکس زیادہ ملتے ہیں پہنچنے کے. عمران خان کوئی ایسی چیز کمانڈ نہیں کرتے. وہ صرف ایک وعدہ اور ایک خواب بیچ رہے ہیں. عمران خان کا جلسہ کراچی کا تو اس لیے بھی تو ہوا تھا نا کہ ایم کیو ایم سے لڑائی انہوں نے ختم کی. نہیں آپ جواب نہیں دے رہے. نہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایم کیو ایم نے بندے تو نہیں لیکن بھیجے تھے. 2.5 لاکھ بندے تو ایم کیو ایم نے نہیں بھیجے تھے. لاہور میں بھیجے تھے. کہاں بھیجے؟ لاہور میں بھی بھیجے ہوں لوگوں نے. ایم کیو ایم نے لاہور میں اور لوگوں نے بھیجے ہوں، مطلب پلین کلوتھ فوجی. کیوں نہیں، بالکل بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب اس پہ بھی کسی وقت بات ہو جائے گی، لیکن ہمارے لیے یہ امیٹیریل بات ہے. جلسہ کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے جو آج کل جلسے روزانہ ہو رہے ہیں وہ اگلے الیکشن میں کتنی سیٹیں نظر آ رہی ہیں نون کی؟ ہم بالکل غالب اکثریت ہوگی ہماری انشاءاللہ. غالباً اکثریت ہوگی یا غالب اکثریت ہوگی. اچھا اور پی ٹی آئی کتنی سیٹیں نظر آ رہی ہیں؟ شاید عمران خان میاں والی سے ہاریں گے، جہانگیر ترین ہاریں گے، شجاع آباد سے لڑیں گے یا لودھرا سے. وہاں سے وہ کبھی نہیں جیت سکتے. احمد محمود نے، جاوید ہاشمی صاحب کا تو وہ تیسرے نمبر پہ تھے پچھلے الیکشن میں 2000. شاہ محمود قریشی کے لیے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ مشکل ہوگا جتنا. آصف احمد علی اور جو قصوری صاحب ہے وہ پچھلے بائی الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے قصور میں وہ نوشتہ دیوار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں دیکھ لیں. اور پھر محکمہ موسمیات کے ڈی جی نہیں ہے مسئلہ یہ. اچھا ساری مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کی سپورٹ نہیں ہے اب انہیں؟ وہ اوپنلی تھی نا بھائی، اس بندے کی سپورٹ تھی، ساری دنیا کو پتہ، فون کر کے لوگوں کو شامل کیا. جب سے وہ گئے کوئی بندہ شامل نہیں ہو رہا بلکہ چھوڑ رہے ہیں لوگ. اور پھر یہ کہ نعرے شارے مارنے سے کبھی بھی ایسا دیکھیں، یہ سیاست اتنا مذاق کام نہیں ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جناب ریسنٹلی تو آپ نے وکٹیں گرائی ہیں. ہم خیال گروپ پورا آ گیا آپ کے ساتھ. شکٹوں کے چکر میں نہیں ہے یہ. روزانہ جی چیلنج کرتے ہیں. یہ کوئی گلی میں میچ ہو رہا ہے یہ بچے جو کرکٹ کھیلتے ہیں جی ہر جو ہم فلانا چیلنج کرتے ہیں فلانا. ہماری پکی پارٹی. یہ بتائیں ذرا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں خان صاحب سے تو وہ بھی کرکٹ کی ٹرمینالوجی پہ آ جاتے ہیں. انہیں چاہیے بولیں کہ یار تم لوہا بنا سکتے ہو کیا کرکٹ کھیلنے کی بات کر رہے ہو. مطلب یہ کہ وہ انہی کی پچ پہ آگے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کرکٹ میں میچ ہراؤں گا. 50 بیان دیا میاں صاحب نے کبھی نام نہیں لیا. 50 کرکٹ کی باتیں میاں صاحب نے بھی کی. 50 بیان کے بعد ایک جملہ انہوں نے وہ بھی آپ جیسا کوئی جرنلسٹ جو ہے نا اسے ان سے کہلوا لیتا ورنہ وہ اس چکر میں نہیں ہے کبھی بھی. ہاں انہوں نے ابھی نام لیا کہ جی ٹھیک ہے اس ایشو پہ وہ ہمارا ساتھ دیں. یہ جو سپریم کورٹ کی عدلیہ کی آزادی کا ایشو ہے انہوں نے نہیں دیا ساتھ. انہوں نے زرداری اور گیلانی مارچ کریں گے اگر یہ کنوکٹڈ پرائم منسٹر نہیں چھوڑتا کریں گے. ایسا کریں گے کہ دنیا دیکھے گی. صحیح. اور ہم دیوار ٹاپ کے نہیں بھاگیں گے. جب وہ ہے نا مرد مجاہد بھاگ ذرا وقت شہادت ہے آیا. ٹھیک ہے 2 انسپیکٹر گھر میں گئے دیوار پھاند کے بھاگ گئے عمران خان صاحب. وہ کام نہیں ہوگا اور ہم کر کے دکھائیں گے. پہلے بھی ہم ہی نے کر کے دکھایا.
صحیح. مشاہد اللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا 360 لائیولی ڈیبیٹ ود مشاہد اللہ خان. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ اس شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں, اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.